گزشتہ روز سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ وہ مقدمہ کیا ہے، وہ مقدمہ ٹھیک ہے، وہ مقدمہ غلط ہے، کیا چل رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کی ایک تصویر تھی جو کل سوشل میڈیا پر ہر جانب وائرل تھی اور اس پر بحث بھی ہو رہی تھی۔ ایک طرف یہ بحث تھی کہ جی یہ تصویر باہر نکلی کیسے، اور دوسری طرف یہ بحث تھی کہ وہ ابھی بھی حشاش بشاش ہیں اور دیگر سیاسی رہنماؤں یا سینئر رہنماؤں کی طرح وہ ہیلے بہانے یا بیماری کے دیگر ٹوٹکے آزما نہیں رہے۔ میری رائے میں یہ دونوں ہی بحثیں بالکل فضول ہیں۔ ان تمام تر بحثوں، ان تمام تر مقدمات، ان سے پیچھے کی طرف کچھ اور حقائق ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اوپر بیٹھی اشرافیہ ہے اس کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کسی رہنما سمجھتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے یا آپ کا سیاسی جھکاؤ کس طرف ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، اصولی طور پر تو پاکستان کے عوام کو سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے، دنیا بھر میں عوام ہی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کسی ریاست کے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک ایک فیوڈل نظام چل رہا ہے، چودھری زمین کا مالک ہوتا ہے، مزارع سمجھتا ہے وہ ہر اس آدمی کو جو اس زمین پر کام کرنے والا ہے، اور چودھری یہی سمجھتا ہے کہ اس زمین پر کام کرنے والے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے اس زمین میں، وہ وہاں کام کرے، بیج بوئے، کھیتی کرے، فصل اگائے، فصل کاٹے، اس کے حوالے کر دے، اس میں سے جو اس کا بنتا ہے زندہ رہنے کے لیے وہ ضرور لے لے، لیکن باقی سب کچھ چودھری کا۔ ملک کی سطح پر بھی ایسا ہی حال ہے۔ اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وردیوں والے بھی ہیں، جرنیل، اور وہ بیوروکریٹ بھی ہیں، اور اسی طرح جج اور دیگر اشرافیہ کے لوگ بھی ہیں، اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ملک ان کا ہے۔ انہی نے اپنے ٹی وی پر اپنے دفاع کرنے والے بھی بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس بیچ میں پی ٹی آئی والے بھی نظر آئیں گے عمران خان کا دفاع کرتے ہوئے، اور دوسری طرف نواز شریف اور زرداری کا دفاع کرنے والے بھی موجود ہوں گے، لیکن عوام کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جان کا شعر تھا کہ سب خدا کے وکیل ہیں لیکن آدمی کا کوئی وکیل نہیں، تو آدمی کا کوئی وکیل نہیں ہے۔ اب معاملہ سمجھیے جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان پر اگر کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا کسی بھی شخص پر مقدمہ چل رہا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی واضح انداز سے ریاست یا ریاست کا کوئی عہدیدار واضح انداز سے کہے صاحب کہ ہماری کسی اس خاص شخص سے کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں صاحب، کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ہونا چاہیے، کسی نے جرم نہیں کیا ہے تو اس کو سزا نہیں ہونا چاہیے، سادہ سی بات ہے۔ بھائی عمران خان نے اگر کرپشن کی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پاکستان کا قانون توڑا ہے۔ اگر پاکستان کا قانون توڑا ہے تو ان کو سزا ہونا چاہیے، اگر انہوں نے پاکستان کا قانون نہیں توڑا ہے تو ان کو سزا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سادہ سی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سادہ سی بات سمجھنے کی بجائے لوگوں کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا عمران خان صاحب کے دور میں نواز شریف کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، اور اب عمران خان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پیپلز پارٹی کا دور تھا تو یوسف رضا گیلانی کو سوئس حکام کو خط نہ لکھنے کے معاملے میں عدالت میں طلب کیا گیا تھا۔ اس وقت افتخار چودھری صاحب کی وہ جو نون لیگ کی حمایت یافتہ عدلیہ ہوا کرتی تھی اس میں پیشی ہوئی تھی، اور ان سے حکومت لینے کے لیے ہیلا یہ کیا گیا کہ ان کو 10 سیکنڈ کی سزا دی گئی تھی، اور 10 سیکنڈ کی سزا سنانے کے بعد کہا گیا تھا کیونکہ سزا یافتہ شخص کو کوئی عہدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے یوسف رضا گیلانی وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں۔ اور اس مقدمے میں نواز شریف اور نون لیگ پیش تھے اس کام میں۔ میثاق جمہوریت ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ دندہ بند نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح نواز شریف کا دور آیا تو عمران خان اسی طرح پیش تھے کہ وہ دھرنے کر رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے، اور جب عمران خان کا دور آیا تو انہوں نے پھر وہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ انہوں نے تقریروں میں کہا جی کہ میں تو ان کو عبرت کا نشانہ بناؤں گا، اور میں ان کو رلاؤں گا، اور میں اے سی نکالوں گا ان کے جیلوں سے۔ حالانکہ سادہ سا جملہ ہے صاحب، آپ خود سوچئے ایک لمحے کے لیے، عمران خان کی سیاست گو کہ یہ ہے نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے
کہ آپ عمران خان کہے کہ بھائی میری کوئی زرداری سے، نواز شریف سے، فضل الرحمان سے، شہباز شریف سے، کسی سے بھی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. کسی نے چوری کی ہے تو وہ بچے گا نہیں، کسی نے چوری نہیں کی ہے، کرپشن نہیں کی ہے تو اس کو کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا. میری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. یہاں انصاف ہونا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص نے چوری کی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ ثابت ہونا چاہیے، اگر وہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے پھر چوری نہیں ہوگی. نہیں مان سکتے. خواہ مخواہ میڈیا ٹرائل کرنا اور لوگوں کو ذلیل کرنا یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. یہ کون سی انسانیت ہے آخر آدمیت بھی کوئی شے. تیرے دربان تو بل ڈاگ نکلے. اور اب ویسے ہی سادہ سی بات ہے، حکومت کو کہنا چاہیے صاحب کہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. عمران خان اگر انہوں نے کرپشن کی اپنے دور میں، ان کو اس کے مطابق صاف شفاف طریقے سے مقدمہ چلنا چاہیے. اگر صاف شفاف چلنا چاہیے مقدمہ تو سوال یہ ہے کہ صاحب گزشتہ روز جب ان کی پیشی ہوئی تو عدالت نے کیوں براڈ کاسٹ نہیں ہونے دیا؟ وہ جی اس لیے نہیں ہونے دیا کہ عدالت پہلے فیصلہ کر چکی ہے ان کی طرف. کیوں پابندی ہے بھائی تصویر پہ؟ یہ کیا ہے؟ کسی سیاسی رہنما کی تصویر پر، آواز پر پابندی. یہی کام الطاف حسین کے ساتھ کیا گیا تھا. ہم تب بھی بولتے رہے سیاسی رہنما ہے بھائی، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو جرم کے مطابق سزا دیں شفاف طریقے سے. یاد رکھیے گا کسی شخص پر مقدمہ چلانے کا مطلب اسے عبرت کا نشانہ بنانا نہیں ہوتا. اگر عمران خان نے کرپشن کی ہے تو مسئلہ عمران خان نہیں ہونا چاہیے، مسئلہ کرپشن ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے چوری کی ہے تو مسئلہ چور نہیں ہے، چوری ہے. یاد رکھیے گا جرم سے مسئلہ ہوتا ہے سماج کو، مجرم نہیں. مجرم وہ جرم کرنے کی وجہ سے بنتا ہے. تو اس لیے معاشرے سے جو سزا کا پورا نظام ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ معاشرے سے جرم ختم کیا جائے، مجرم نہیں ختم کیا. کیونکہ جرم ختم کریں گے تو مجرم ختم ہوں گے. ہمارے ہاں مجرم ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جرم اپنی جگہ رہتا ہے. دوسرا معاملہ دیکھیے کہ 9 مئی کے واقعات ہیں. اگر 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں، کسی نے بلوا کیا ہے، کسی نے سرکاری عمارات کو نقصان پہنچایا ہے، تو صاف شفاف مقدمہ چلائیں. جو شر پسند عناصر ہیں یا جنہوں نے اس انداز کی توڑ پھوڑ کی ہے ان کو مقدمہ چلائیں، اور کوئی ذاتی سیاسی انقلاب کی انتقام کی بجائے یا ذاتی انتقام کی بجائے ان افراد کو قانونی انداز سے گزاریں، اور اگر کسی کی سزا بنتی ہے تو ان کو سزا دے دیں. 1 سال ہو چکا ہے. اس کو صرف ایک سیاسی نعرے کے طور پر تو استعمال کیا جا رہا ہے پیپلز پی ٹی آئی کے خلاف کاروائیوں کے لیے، لیکن بنیادی انصاف غائب ہے. اگر جرم کیا ہے تو صاحب انصاف کے جو اس قانون کے مطابق اس کو سزا دیں، انصاف کریں. اگر نہیں کرنا ہے تو پھر یہ جملے بازیاں بھی چھوڑیں. اگر کسی نے کسی جگہ پر حملہ کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے پرتشدد کارروائی کر کے پاکستان کا قانون توڑا ہے تو قانون کے مطابق اس کی سزا ہونی چاہیے. اب ہوا یہ ہے کہ 9 مئی کو اتنا انہوں نے لتاڑا ہے، اتنا زیادہ ان کو میڈیا ٹرائل کیا ہے، میڈیا کے لیے استعمال کیا کہ 9 مئی اب مذاق بن گیا ہے. لوگ جملے کس رہے ہیں حالانکہ سنجیدہ معاملات ہیں. جس روز 9 مئی ہو رہا تھا، امیجن کیجئے پاکستان میں جو علیحدگی پسند ہیں وہ مسلح حملے اور منظم حملے شروع کر دیتے فوج پر، تو کیا ہوتا؟ پاکستانی ٹوٹ جاتا، خانہ جنگی شروع ہو جاتی پاکستان میں. تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. وہ جو لوگ تھے، جو کئی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ قید ہیں. معلوم بھی نہیں انہوں نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ قید ہیں. کوئی مقدمہ نہیں چل رہا، کوئی بات نہیں ہو رہی. اس سے بھی زیادہ آگے چلے، سیاسی رہنماؤں کی تقاریر پر، آواز پر پابندی. یہ بھی ایک بڑا پرانا طریقہ ہے کہ یہ فلاں شخص سزا یافتہ ہے تو ایک سزا یافتہ صاحب ایک آپ کا نظام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو انصاف کا نظام ہے دنیا کے جو 130-135 ملک ہیں ان میں سب سے نیچے ہے. جو آخری کے 2-4 ملک ہیں نا وہ انہی کے ساتھ شامل ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جو انصاف کا معاملہ ہوتا ہے وہ پاسپورٹ کے معاملے کے ساتھ بھی بڑا جڑا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں سے لوگ فرار ہوں گے، اور جس ملک سے لوگ فرار ہوں گے اس ملک کی پاسپورٹ کی درجہ بندی نیچے چلی جاتی ہے. اب عام بات دیکھیے کہ انصاف کی جس ملک میں انصاف کا محکمہ یا انصاف کا شعبہ وہ بدترین حالت میں ہو، اس ملک میں آپ کس منہ سے یہ کہتے پھرتے ہیں جی کہ فلاں شخص سزا یافتہ ہے؟ آپ کے کئی جج ابھی بھی اور ماضی میں بھی، عمران خان کے دور میں ہم نے شوکت عزیز دیکھا، ابھی کئی ججوں نے خط لکھ کے بتایا. مشرف کے دور میں زیادہ تر جج تھے جو مشرف کے اس غیر آئینی آرڈر کے ذریعے کام کر رہے تھے.
90 की दिहाई में ऐसे ही कंप्रोमाइज जज थे, 80 की दिहाई में ऐसे ही कंप्रोमाइज जज थे, 70 की दिहाई में ऐसे ही कंप्रोमाइज जज थे। ये सारे जज तो कंप्रोमाइज हैं। ये जो अदालत की, पाकिस्तान में अदालत की कोई तौसीफ नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, कोई एतबार नहीं है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही हो गया है। बरसों की बल्कि दिहाइयों की कोताहियां और जर्नैलों के आगे इंसाफ का सौदा करके अपनी नौकरियां और मराद बचाने की एक तारीख है, जिसकी वजह से किसी, जो अब कोई ईमानदार जज आएगा ना तो उस पर भी सवाल हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। अब तो एक तवील तरीके से और मुसलसल इरादे के जरिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम सियासी आलाकार नहीं बनेंगे, हम जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के दस्तूर के लिए काम करेंगे, जर्नैलों के लिए या अपने मनपसंद सियासतदानों के लिए काम नहीं करेंगे। हर जज, आप देखिए पिछले कई सालों से जो भी जज है उस पर यह इल्जाम है, इफ्तिखार चौधरी पर इल्जाम था कि वो नून लीग की साइड लेते हैं, अता बंदियाल, साकिब निसार, खोसा और अब ये काजी फायज ईसा, सब पर यह इल्जाम मौजूद है और उनके बारे में ये परसेप्शन मौजूद है कि वो एक किसी पार्टी की साइड लेते हैं। जिस मुआशरे में ये अदालत की आला तरीन जजों के बारे में ये राय हो, वो माशरा बुनियादी तौर पर टूट फूट का शिकार है साहब। तो मेरी राय में कल जो पेशी हुई और फिर जिस तरह से तस्वीरें छुपाना और तस्वीर कैसे लीक हो गई, और ये बहस ही फजूल है। अगर आप इस मुल्क को वाकई ठीक करना चाहते हैं तो उसकी बुनियादों को ठीक कीजिए। इंसाफ किसी रियासत का सबसे अहम शोबा होता है। जिस मुल्क से आप रियासत में से आप इंसाफ खत्म कर देंगे, वो पूरी रियासत बड़ी कमजोर हो जाएगी, उसके दूसरे शोबे भी मुतासिर होना शुरू कर देंगे, क्योंकि रियासत कई शोबों, कई महकमों, कई इदारों, उनके जोड़ का नाम होती है और उसमें सबसे बुनियादी सुतून वो अदलिया का है। अदलिया कमजोर होगी तो दूसरे इदारे भी कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो खैर दूसरे इदारे वो सारे ही कमजोर हैं। सहाफत का शोबा है, कमजोर है, इंतजामिया कमजोर है, पार्लिमान कमजोर है और अदलिया भी कमजोर है। तो जब माशरे के बुनियादी सुतून ही कमजोर हों, और एक ऐसा सुतून, फौज का सुतून, जो सुतून भी नहीं है, जो पिलर भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, जो एक महकमा है, वो आपके यहां सबसे बड़ा एक उसने शैतीर, सबसे बड़ा एक डंडा रखा हुआ है जिसने पूरी छत कायम की हुई है। ऐसा करेंगे तो कब तक चलेगा? आपको नहीं लगता कि किसी रोज ये जो लाठी है, ये डंडा है, गिर सकता है, पूरी की पूरी इमारत गिर सकती है? आपको नहीं लगता? अगर आपको लगता है तो आप जरूर लिखिए अपनी राय। आपको लगता है कि सियासतदानों, साबिक वुज़राए आज़मों, वजीरों, इन पर इस तरह की पाबंदियां होना चाहिए? आपको लगता है, देखिए हमारे यहां तो ये एक मामला है ना कि हर चीज की दलील जवाज के लिए पिछले तारीख में मौजूद होती है। जब यूसुफ रजा गिलानी पर हमले किए जा रहे थे, नवाज शरीफ और नून लीग हमले कर रही थी, तो उसकी मिसाल पीछे मौजूद थी। और उसी तरह जब नवाज शरीफ को पेश किया जा रहा था तो उसकी मिसाल उससे पीछे मौजूद थी, ये कह के कि आप भी तो ये करते रहे हैं और अब इमरान खान के साथ आप ये कर रहे हैं। तो जवाज ये मौजूद है कि भाई इमरान खान के दौर में भी तो ऐसा मकाफाती अमल है। ये मकाफाती अमल नहीं है भाई, ये सियासी दायरा है। इस दायरे में आप फंसे हुए हैं, इससे निकलना पड़ेगा और वसी तर सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान को इस वक्त वसी तर सियासी इस्लाहात की जरूरत है, वही इस्लाहात जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने 20 साल पहले कर ली हैं। फौज और दीगर चीजों को सियासत से अलग किया है। अदलिया का कोई काम नहीं है सियासत में, फौज का कोई काम नहीं है सियासत में, ब्यूरोक्रेसी का कोई काम नहीं है सियासत में। ये सियासतदानों का काम है, पार्लिमान का काम है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, यही झगड़े चलते रहेंगे, तस्वीरें छुपाई जाती रहेंगी और ये नारे लगते रहेंगे जी कि फलां वज़ीर आज़म की तस्वीर लीक हो गई है, वो तो सजा याफ्ता मुजरिम है। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।